اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ توبہ چل رہی ہے، پارہ نمبر 11 کا رکوع نمبر 4 ہے۔ یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، آمن اتقوا اللہ، ڈرتے رہو اللہ تعالیٰ سے، وکونوا مع الصادقین، اور ہو جاؤ سچے لوگوں کے ساتھ۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرتے رہو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ ما کان لأہل المدینہ تھی، نہیں تھا اہل مدینہ کے لیے، ومن حولہم، اور جو ان کے ارد گرد تھے، من الاعراب، دیہاتی لوگ، ان یتخلفوا، کہ وہ پیچھے بیٹھے رہتے، عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، ولا یرغبوا بانفسہم عن نفسہ، اور نہ متوجہ ہوتے اپنے نفسوں کی طرف ان سے بے فکر ہو کر، ذالک، یہ اس وجہ سے ہے، بِأَنَّهُمْ لَا يُصِيبُهُمْ ظَمَأٌ وَلَا نَصَبٌ، کہ انہیں کوئی پیاس اور کوئی تکلیف نہ پہنچتی، وَلَا مَخْمَصَةٌ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، اور نہ بھوک راہ خدا میں، وَلَا يَطَئُونَ مَوْطِئًا يَغِيظُ الْكُفَّارَ، اور نہ وہ چلتے کسی چلنے کی جگہ جس سے کافروں کو غصہ آئے، وَلَا يَنَالُونَ مِنْ عَدُوٍّ نَيْلًا، اور نہ حاصل کرتے دشمن سے، مگر یہ کہ إِلَّا كُتِبَ لَهُمْ بِهِ عَمَلٌ صَالِحٌ، مگر یہ کہ لکھا جاتا ہے ان کے لیے تمام تکلیفوں کے عوض نیک عمل۔ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، بے شک اللہ تعالیٰ محسنین کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا۔ اب یہ پیچھے جو ہم سبق پڑھ رہے تھے اس میں جنگوں کا ذکر تھا، منافقین کا ذکر تھا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو جان نثار ہیں ان کے طرز عمل کا ذکر تھا۔ تو اللہ کی طرف سے حکم بھی یہ ہے، اب اس آیت مبارکہ میں اللہ نے کیا فرمایا کہ اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یہ آیت مبارکہ جو ہے نا، یہ چند ایک حروف پر مشتمل چھوٹی سی آیت مبارکہ کہہ لیں ہماری زندگی کا خلاصہ ہے کہ اگر انسان کے دل میں اللہ کا خوف پیدا ہو جائے تو بہت سارے فساد سے انسان محفوظ رہ جاتا ہے۔ اگر انسانوں کا خوف دل میں بس جائے تو وہ ہمیں بھٹکاتا ہے، وہ ہمیں بہکاتا ہے، وہ ہمیں ورگلاتا ہے، وہ ہمیں برائی کی طرف مائل کرتا ہے۔ لیکن واحد رب کا خوف ہے، انسان کائنات میں جس چیز سے ڈرتا ہے نا اس سے دور ہوتا ہے، لیکن جب اللہ سے ڈرتا ہے تو اس کے قریب ہو جاتا ہے۔ جیسے اللہ نے میں اکثر حیران ہوتی ہوں کہ اللہ نے اپنی محبت کو انسان کے ساتھ ماں کی محبت سے مثال دی ہے۔ اللہ کو کسی تشبیہ کی ضرورت نہیں ہے، وہ ذات جیسے شرک سے پاک ہے ایسے تشبیہات سے بھی پاک ہے، اس کے لیے کوئی استعارہ، کوئی تشبیہ، کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے، وہ اکیلا ہی کافی ہے۔ حسبی اللہ، حسبنا اللہ و نعم الوکیل، کہ اس سے بڑا کارساز کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا وکیل کوئی نہیں ہے، اس سے بڑا عادل کوئی نہیں ہے، اس سے زیادہ محبت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ اللہ نے دیکھیں محبت کی مثال دیتے ہوئے ماں کی مثال دی ہے کہ بچے کو کوئی مارے ڈرائے وہ اس سے دور بھاگتا ہے، ماں مارے بھی تو بچہ اس کے ساتھ لپٹ کے روتا ہے۔ یہ کائنات کی آپ جس بھی چیز پہ ریسرچ کر کہ آج تک ایسا نہیں ہوا کہ بچے کو ماں مارے تو بچہ بھاگ ہی جائے کہیں۔ عموماً ایسے ہوتا ہے کہ جب ماں مارتی ہے، غصے میں ہوتی ہے، تو بچہ ماں کے ساتھ ہی لپٹتا ہے۔ تو یہ انسان کی جو مینٹلٹی ہے اس کا، یہ دیکھیں اللہ رب العزت کی ذات کے ساتھ جو اس کا ریلیشن شپ ہے کہ بندہ جب اللہ سے ڈرتا ہے تو اس کے قریب ہو جاتا ہے، تو جو اللہ کے قریب ہو جاتا ہے پھر اللہ اسے خود ہی برائیوں سے بچا لیتا ہے۔ پھر اس پہ چاہے تکلیفیں آتی ہیں، مصیبت، جب تک ہم نے دنیا میں رہنا ہے، جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہیں، ہمارے درد بھی ہونے ہیں، ہمیں تکلیفیں بھی آنی ہیں، اذیتیں بھی آنی ہیں، مقروض بھی ہونا ہے ہم نے، انسانوں کے کہہ لیں وہ ذمہ داریاں بھی ہیں، بوجھ بھی ہیں، بڑا کچھ ہے۔ لیکن جب انسان کی ذات کا یہ دنیا سے وہ تعلق ختم ہوتا ہے، روح کا جسم سے تعلق ختم ہوتا ہے، تو اس کے سارے بکھیڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ انہی بکھیڑوں کے امتحان ہیں، انہی بکھیڑوں پہ اجر ہیں، انہی بکھیڑوں پہ سارا کچھ ہے۔ اللہ کی ذات کیا فرما رہی ہے کہ تم اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کر لو۔ یہ ڈر ایسا نہ ہو کہ وہ ہمیں بس دوزخ میں جلائے گا، وہ ہمیں مارنے پہ ہی قادر ہے، وہ ہمیں بس تکلیف دینے پہ مصر ہے، ایسا نہیں ہے۔ اللہ کی ذات چاہتی ہے کہ اس کا بندہ برائی سے باز آ جائے۔
اب یہ اس آیت مبارکہ میں دو حکم ہیں کہ ایک نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا راس الحکمت محافت اللہ، دانائی کی بنیاد خوف خدا ہے، کہ تقوی پہ اعمال کی بنیاد رکھے نا انسان تو وہ کامیاب ہو جاتا ہے، کہ اس کو پتا ہو کہ یہ جو کام میں کر رہا ہوں یہ دنیا کو چھوڑیں، آپ یہ پاسے لگے، آپ ایک ٹرینڈ کے پیچھے لگتے ہیں، یہ 4 دن بعد بدل دیتی ہے ٹرینڈ، آپ ایک رواج کا کپڑا بنا لیتے ہیں ساتھ ہی سنتے ہیں جی اب فیشن بدل گیا، یہ تو آپ کو ٹکنے نہیں دے گی، یہ تو آپ کو کہیں بیٹھنے نہیں دے گی آرام سے۔ ہاں آپ اپنا کوئی بھی کام کر رہے ہیں نا اس میں صرف یہ ایک چیز مد نظر رکھے کہ ہاں میں جو کام کر رہا ہوں اس میں میرے رب کی رضا ہے یا نہیں، اس میں میرے رب کا حکم کیا ہے، اس میں رسول کا حکم کیا ہے، تو وہ جب انسان سوچتا ہے تو بہت سے اعمال اس کے ویسے ہی پاک ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ تو یہ کون ما صادقین، دوسرا درجہ کیا ہے، دوسرا حکم کیا ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ عام طور پہ جھوٹ کے بڑے وہ کہہ لیں حمایتی بھی ہوتے ہیں، بڑے خریدار بھی ہو جاتے ہیں، اور جھوٹ کا ساتھ دینے والے آپ کو قدم قدم پہ نظر آئیں گے۔ یہ ایک ایسا کہہ لیں المیہ ہے ہمارے معاشرے کا کہ جس کے دام فریب میں ہر دور میں جھوٹ کا ساتھ دینے والوں کی تعداد زیادہ رہی ہے۔ تو وہ مولا سب کی سنتا ہے پر کسی کسی کو چنتا ہے، جو چن لیے جاتے ہیں وہ پھر سچوں کے ساتھ دیتے ہیں۔ تو یہ ایک حکم ہے اللہ کی طرف سے کہ تم اللہ سے ڈرو اور سچے لوگوں کا ساتھ دو۔ ہو سکتا ہے سچائی تمہیں وقتی طور پہ نقصان دے، تکلیف دے، لیکن ایسا نہیں ہو سکتا کہ سچ جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے اس پہ گرد پڑ جائے، وہ نکھرتا ہے، وہ صاف ہوتا ہے، وہ شفاف ہوتا ہے، اور پھر جھوٹ بولنے والے حیران ہو جاتے ہیں جس انداز سے میرا رب سچ کی پذیرائی فرماتا ہے۔ تو یہ کیا ہے کہ اے ایمان والو تم اللہ سے ڈرو، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اور یہ مناسب نہیں تھا اہل مدینہ کے لیے کہ جو ان کے ارد گرد دیہاتی لوگ ہیں پیچھے بیٹھ رہے تھے اللہ کے رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے۔ یہ اب ہم آیات مبارکہ پڑھ رہے تھے جہاد کے بارے میں، تو اس میں کچھ ہیلے بہانے بھی پیش کر رہے تھے، کچھ ویسے پہلو تہی کر رہے تھے، کچھ منافقین کی وجہ سے پیچھے رہ گئے تھے، اور ہم نے پیچھے یہ 3 جو صحابی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، ان کا ہم نے ذکر پڑھا کہ وہ کیسے پیچھے رہے، پھر انہوں نے اپنا وہ ایکسکیوز اللہ کے رسول کی بارگاہ میں پیش کیا، اور 40 دن بعد ان کا وہ مقام توبہ جو ہے وہ ظاہر ہوا اور قبول ہوئی ان کی توبہ، اور اللہ تعالیٰ کی ذات نے بھی منع فرما دیا کہ ان کو آر نہ دلایا جائے۔ تو یہ اسی بارے میں یہ فرمایا جا رہا ہے کہ اہل مدینہ کے لیے یہ مناسب نہیں تھا کہ پیچھے بیٹھ رہتے اللہ کے رسول پاک سے اور نہ کہ متوجہ ہوتے اپنے نفسوں کی طرف ان سے بے فکر ہو کر، یہ اس لیے کہ نہیں پہنچتی انہیں کوئی پیاس، کوئی تکلیف، نہ بھوک راہ خدا میں، نہ وہ چلتے ہیں کسی چلنے کی جگہ۔ یعنی اللہ فرما رہا ہے کہ اگر تمہیں تکلیف آتی ہے، مصیبت آتی ہے، جنگوں میں جانا پڑتا ہے، گھر بار چھوڑنا پڑتا ہے، ایک ایک قدم کے بدلے اللہ نیکی عطا فرماتا ہے۔ یہ دیکھیں اللہ فرما رہا ہے ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، کہ اگر تم اللہ کے راستے میں چلو گے تمہیں تکلیفیں آئیں گی، مصیبتیں آئیں گی، پریشانیاں آئیں گی، تو اس کا فائدہ کیا ہوگا کہ اللہ تمہارے گناہ مٹائے گا، تمہیں نیکیاں عطا فرمائے گا۔ تو یہی چیز اس میں بھی موٹیویشن دی گئی ہے کہ تم اللہ کے رسول کے ساتھ چلنا بیکار نہ سمجھو، اس سے کیا ہوگا تمہارے گناہ مٹیں گے، تمہیں اجر دیا جائے گا، اور اللہ کبھی بھی محسنوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ ولا ينفقون نفقۃ صغیرۃ ولا کبیرۃ، اور وہ مجاہدین نہیں خرچ کرتے تھوڑا اور نہ زیادہ، ولا یقطعون وادیا، اور نہ طے کرتے ہیں کسی وادی کو، الا کتب لہم، ہاں مگر لکھ لیا جاتا ہے ان کے لیے، اجر لیجزیہم اللہ احسن ما کانوا یعملون، تاکہ اللہ انہیں صلہ دے بہترین کاموں کا جو وہ کیا کرتے۔ یہ اللہ رب العزت کی ذات کیا فرما رہی ہے کہ مجاہدین یعنی اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے، چاہے وہ تھوڑا خرچ کر رہے ہیں چاہے زیادہ، اور وہ کسی وادی میں سے گزر رہے ہیں، اللہ کی راہ میں تکلیفیں اٹھا رہی ہیں، تو اللہ ان کے لیے کیا کرتا ہے، صلہ لکھ لیتا ہے، اللہ ان کے لیے اجر لکھ لیتا ہے ان کاموں کے بدلے جو وہ کیا کرتے ہیں۔ یہ دیکھیں کائنات میں کوئی کسی کا جو احسان ہے نا اس کو اتنی ویلیو نہیں دیتا جتنی رب دیتا ہے۔ یعنی آپ اس کے راستے میں 1 روپیہ خرچ کرتے ہیں وہ آپ کو 10 عطا فرماتا ہے، آپ اس کے راستے میں 10 روپے خرچ کرتے ہیں وہ آپ کو 100 عطا فرماتا ہے، آپ 100 خرچ کرتے ہیں وہ آپ کو ہزاروں عطا فرماتا ہے۔ وہ کہیں نہ کہیں سے آپ کے اجر کو
آپ کو اسی وقت بھی لوٹاتا ہے، اور جو آخرت میں دے گا پھر اس کا تو شمار ہی کوئی نہیں ہوگا۔ اس لیے اللہ کیا فرما رہا ہے کہ تم اس کے ساتھ سودے کرتے جاؤ جو کبھی بھی خسارے میں تمہیں نہیں ڈالتا۔ وما کان المؤمنون، اور یہ تو نہیں ہو سکتا کہ مومن لینفروا کافۃ نکل کھڑے ہوں سارے کے سارے، فلولا نفر من کل فرقۃ، تو کیوں نہ نکلے ہر قبیلے سے چند آدمی، منہم طائفۃ، تاکہ تفقہ حاصل کریں یا تفقہ حاصل کریں فی الدین، دین میں، ولا ولینذروا قومہم، اور ڈرائیں اپنی قوم کو، اذا راجعوا، جب وہ لوٹ کر آئیں الیہم ان کی طرف، لعلہم یحذرون، تاکہ وہ نافرمانیوں سے بچیں۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ اللہ تعالیٰ کی ذات نے آیات مبارکہ میں فرما دیا کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ سارے کے سارے نکل کھڑے ہوں، یعنی کسی نے گھر کی رکھوالی کرنی ہے، کسی نے اذان کے لیے رکنا ہے، کسی نے ان کی نگرانی کے لیے رکنا ہے۔ تو اللہ کا حکم کیا ہے کہ کم از کم ہر قبیلے میں سے، ہر محلے میں سے، ہر گلی میں سے ایک جماعت تو نکلے نا۔ یعنی یہ ہم پہ فرض ہے کہ کہیں نیکی کی دعوت دی جاتی ہے تو کم از کم فرض کفایہ تو ہونا، ہر محلے میں سے ایک بندہ ہائر کیا جائے، ہر محلے میں سے کسی کی ڈیوٹی لگائی جائے اور سارے محلے والے اس میں تعاون کریں۔ وہ کہیں کہ فلاں بندہ چلا جائے، جو تگڑا ہے وہ اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے چلا جائے، پیچھے ہم سارے اس کے معاملات کو دیکھتے ہیں۔ یہ اسلام کا جو ہے نا طریقہ کار ہے کہ آپ اللہ کو راضی کریں، یہ نہیں کہ سارے کے سارے نکل آؤ باہر تلواریں لے کے۔ اللہ کیا فرما رہے کہ پیچھے بھی رہ جاؤ، پیچھے رہ جانے والے ایک دوسرے کا ساتھ دیں اور تم نکلو تاکہ تم تفقہ حاصل کرو، کس میں؟ دین میں، اللہ کے دین کی سمجھ حاصل کرو، اور اپنی قوم کو یہ ڈرائیں جب لوٹ کے آئیں تاکہ وہ نافرمانیوں سے بچیں۔ یہ دیکھیں اللہ رب العزت کی ذات آپ کو دوزخ کا خوف اس لیے نہیں دے رہی، دوزخ کا خوف اس لیے نہیں دے رہی کہ آپ جل کے مر جائیں گے، بلکہ یہ خوف اس لیے دیا جا رہا ہے کہ آپ سے آپ کا رب ناراض نہ ہو۔ یہ آپ کے دل میں لالچ اس لیے پیدا کیا جا رہا ہے جنت اور جہنم کا آپ کو بتا کے، تاکہ آپ رب کی رضا کے قریب رہیں۔ اللہ تعالی ہمیں اپنی رضا حاصل کرنے کی اور رضا کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے لیے قرآن فہمی آسان فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔